عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد ولد آدم محمد المصطفى والمجتبى والمرتضى وعلى آله وأصحابه لنا مقتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم المتين الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر. معزز سامعین، خواتین و حضرات، توحید خالص کے موضوع کے حوالے سے آج ہماری یہ تیسری اور آخری قسط اس آیت حق کے حوالے سے 2 جمعے مسلسل آپ توحید خالص کے حوالے سے سنتے چلے آ رہے ہیں. آج انشاءاللہ ہم اس کو ایک نتیجے تک لے کے پہنچیں گے کہ توحید خالص جس کو رب ذوالجلال نے قرآن میں جس انداز سے بیان فرمایا ہے وہ کس حد تک ایک کامل مسلم کی زندگی میں شامل ہونی چاہیے. سورہ جاسیہ کی یہی آیہ مبارکہ 3 جمعے سے ہماری چل رہی ہے اور اسی کی تفسیر ہم ترتیب کے ساتھ اس کے مراحل سے گزر رہے ہیں. پہلے مرحلے میں ہم اس بات پہ آئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مخاطب کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو کہ جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا؟ اب یہ قرآن کے الفاظ ہیں. اس پہ ہم نے بات کی. اس کے بعد پھر دوسرے مرحلے میں ہم نے اس پہ بات کی کہ ایک وہ معبود ہے جو سامنے نظر آ رہا ہے، جس کا ایک شکل ہے جسے عام زبان میں بت کہا جاتا ہے. اسے لوگ اللہ کے مقابلے میں بت پرست لے کے آئے، اور قرآن کی روح سے اللہ نے فرمایا ایک وہ بھی بت ہے جسے ایک ٹھوس شکل میں دیکھا تو نہیں جا سکتا، لیکن انسانی خواہشات اور انسانی جان کے اندر وہ ایک غیر مرئی، مفسرین نے لفظ لکھا اس کے لیے، ایک غیر مرئی یعنی نہ نظر آنے والا بھی بت ہے جسے اللہ نے قرآن میں اور 5 جگہ پر بیان فرمایا. اس پر ہم نے بات کی اور اس کے تحت میں نے وہ آیہ مبارکہ آپ کے سامنے رکھی، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ الْهَوَىٰ. اب آخری ہمارا جو کنکلوژن ہے وہ کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے أَفَرَأَيْتَ میں تا ضمیر مخاطب کی ہے اور آفا سے پہلے حمزہ جو ہے یہ حمزہ استفہام کا ہے عربی گرامر کی روح سے. اب استفہام بھی ہے اور سوال بھی اللہ اپنے حبیب سے کر رہا ہے، اور اس کے بعد مخاطب بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور بات توحید کی ہو رہی ہے.
یہ ذرا غور سے یہ تین باتیں سمجھیے گا. میں کوشش کروں گا کہ اس کو آسان انداز سے آپ کے سامنے یہ تینوں باتیں سمجھا دوں. آپ میرے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے. آغاز استفہام سے ہے. استفہام سوال ہوتا ہے، پوچھا جاتا ہے، سوالیہ نشان، جسے آپ کوشچن مارک بھی کہہ لیتے ہیں، سائن آف انٹروگیٹو بھی کہہ لیتے ہیں، وہ والا سائن ہے یہاں پہ. اس کے بعد مخاطب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور بات اللہ کی توحید کی ہو رہی. اب یہ تین سٹیپس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اب اللہ تعالیٰ نے بات توحید کی بتانی تھی کن کو؟ انسانوں کو. آپ کو، میں، اس وقت کے یہود، نصارہ، مشرکین، بت پرست، کافر، منافق، جو بھی لوگ تھے، ساری کائنات کی انسانیت، سب کو توحید کی بات سمجھانی تھی. تو اللہ تعالیٰ براہ راست فرما دیتا، ارأیتم الناس. بڑی سادہ سا بات تھی. کیا تم نے دیکھا لوگوں کو؟ اگر یہ بھی نہ ہوتا تو یوں فرما دیا جاتا، ان الناس یتخذون الہہم ہواہم. یہ آیت ہو سکتی تھی کہ بے شک لوگ ہیں جو اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیتے. بڑی سیدھی سیدھی بات تھی. لیکن یہ تین مراحل میں گھما کے بات کرنا، یہ کیا ہے؟ ظاہر ہے اللہ کا کلام ہے، اس کے ہر کلام میں کوئی نہ کوئی تو حکمت چھپی ہے. ہم نے اب اس گوہر نایاب کو نکالنا ہے، ہم نے اس حکمت کو اخذ کرنا ہے. اسی تو قرآن دعوت فکر دیتا ہے، بار بار کہتا ہے افلا تتفکرون. کیا تم اس قرآن میں غور و خوض اور فکر نہیں کرتے؟ اب اس پہ ہم غور کریں گے. وہ بات کیا ہے؟ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ ہم نے استفہام اس لیے استعمال کیا کہ استفہام جو ہے وہ بعض دفعہ تقریر کے لیے ہوتا ہے، بعض دفعہ استفہام تشکیک کے لیے ہوتا ہے، بعض دفعہ استفہام تحقیق و یقین کے لیے ہوتا ہے. اب یہاں استفہام جو ہے وہ تقریر کے لیے ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے دیکھا ہے؟ کیا مطلب؟ اب آپ نے دیکھنا بھی ہے کہ مشرک شرک کر رہا ہے، آپ نے یہ دیکھنا بھی ہے کہ کافر اللہ کا انکار کر رہا ہے، اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ سامنے بت بھی نہیں، سامنے کوئی مورتی بھی نہیں، پھر بھی ایک شخص ایسا ہے جو شرک کر رہا ہے. اب یہ سوال ہوتا ہے، ہم میں سے کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو یہ کام کر سکے کہ جو سامنے بت کو جھک رہا ہے ہمیں پتہ چل جائے گا یہ مشرک ہے، کوئی مورتی کے آگے جھک رہا ہے اسے خدا مان کر ہم سمجھ جائیں گے. لیکن ایک شخص وہ ہے جو پڑھ تو کلمہ شریف رہا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا ہم اسے کافر کہہ سکتے ہیں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس کا اندر کیا ہے کیا ہم دیکھ سکتے ہیں؟ ہم نہیں دیکھ سکتے. ہم تو اس کے بارے جس آپ مفتی کے پاس فتویٰ لینے جائیں گے وہ کیا کہے گا؟ ھذا مسلم، یہ مسلمان ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے، توحید و رسالت کا اقرار کر رہا ہے. لیکن کیا دنیا میں آپ نے کسی ایسے کلمہ گو کو نہیں دیکھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لیوا لوگ تھے؟ ہیں کہ نہیں ایسے کلمہ پڑھنے والے؟ تھے نا جی ایسے، خود مدینہ منورہ کے اندر موجود تھے. آقا کریم السلام کی ظاہری حیات مبارکہ میں، اور اس کی شہادت قرآن دیتا ہے. میں حدیث کی طرف بھی نہیں جا رہا، مسجد زرار کا واقعہ قرآن میں پڑھ لیجیے، براہ راست اس حوالے سے وہ واقعہ ہے. قرآن کہتا ہے، اور بلایا بھی کہاں جا رہا ہے؟ مسجد کے اندر. نام بھی کیا ہے اس کا؟ مسجد. اب بتائیے، یہاں صرف مسلمان کی بات نہیں ہے، یہاں تو جناب ظاہری طور پر ایک نمازی کی بات ہے. مسجد میں ظاہر ہے جو بلوا رہے ہیں، جو آ رہا ہے، جس کو لایا جا رہا ہے، اور جو وہاں اہتمام کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے نمازی تھے نا جی.
تو اب تو انسان اور چکرا جاتا ہے، یہاں صرف کلمہ نہیں ہے بلکہ کلمہ کے جو لوازمات تھے اس کے ادا کرنے والے نمازی ہیں مسجد کے. لیکن اللہ نے کیا فرمایا محبوب؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. اب یہ والی جو بت پرستی ہے، اب یہ بڑا نازک مرحلہ ہے. بت ہے، مورتی ہے، کوئی منہ سے بول دیتا ہے، یہ تو ہم سارے سمجھ جاتے ہیں، ہم سب کو پتہ چل جائے گا. لیکن ایک شخص مسجد میں بھی بیٹھا ہے، وہ کلمہ بھی پڑھتا ہے، وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، اس کے اندر کیا چل رہا ہے یہ آپ اور میں نہیں جانتے. قرآن کی روح سے پتہ چلا، اللہ نے بتا دیا. ہمارے محبوب افرأیت، آپ صرف وہ نہیں ہیں کہ صرف کلمہ سن کے فیصلہ کر دیں گے کہ یہ توحید والا ہے یا رسالت والا ہے. اللہ نے آپ کو یہ مقام دیا ہے آپ لوگوں کے اندر کی توحید کا بھی ملاحظہ کر سکے. اصل یہ افرأیت میں حمزہ ہے، یہ حمزہ اس طرف لے کے جا رہا ہے ہمیں. اب وہ جو سوال کیا جاتا ہے، آقا اندر جانتے ہیں، باہر جانتے ہیں، سرے بازار جانتے ہیں، پسے دیوار جانتے ہیں، نہیں جانتے. کوئی اٹھا کہا دیوار کے پیچھے نہیں پتا، کسی نے کہا سامنے کا پتا ہے. ارے دیوار یہ تو بہت چھوٹی چیزیں اب رہ گئیں. اللہ نے فرمایا یہ لاکھ پردوں میں جو اندر ایک انسان کا دل ہے جسے کوئی نہیں سمجھتا، اس کی دھڑکنیں چیک کرنے والے تو آلات ایجاد ہو گئے. اس کی ایک جتنی بھی موٹیوز ہیں، اس کے کیا ایک سرکل صحیح چل رہا ہے، سسٹم میں ہے نہیں ہے، اس کو چیک کرنے والے آلات آ گئے. ای سی جی کا سسٹم آ گیا، ایکو آ گئی. لیکن آج تک کسی ای سی جی میں یہ تو نہیں آیا کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے اور کیا رکھتا ہے، وہ آج تک نہیں آ سکا. اب یہ دیوار تو بہت چھوٹی بات رہ گئی، یہ اتنے پردوں میں، اتنے لحاف میں چھپا ہوا اندر انسان کا جسم، اور جسم کے اندر نہ جانے کتنے سیلز، اور پھر سیلز کے اندر آگے کتنی ہماری جنیاں، اور اس کے اندر ایک لپٹا ہوا محفوظ ایک لوتھڑا جس کا نام ہے قلب اور دل. اب ظاہر ہے کلمے کا فیصلہ، توحید کا فیصلہ تو دل میں ہوتا ہے، محض زبان کی حد تک نہیں ہے. اگر زبان کی حد تک ہوتا تو نعوذ باللہ عبداللہ بن ابی کے بارے پھر لوگ کہہ دیتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قرآن نے منع کر دیا محبوب اب کے بعد، اس کے بعد وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. پابندی لگا دی قرآن نے. اب نہیں، آپ چلے گئے اپنی رحمت کی بنیاد پہ، لیکن ہم اس کو پسند نہیں کریں گے کہ وہ شخص ظاہر سے تو آپ کو رسول اللہ کہے لیکن اس کا دل جو ہے وہ بتوں کے آگے جھکنے والا اور آپ کا دشمن ہو. ہمیں ایسی نہ توحید چاہیے، نہ ہمیں ایسی رسالت چاہیے. ہمیں توحید وہی قابل قبول ہوگی جو بذریعہ مصطفیٰ آئے گی. اب اس لفظ پہ آ جائیے، آفا، حمزہ زبر آ جو پہلا لفظ ہے آفا. اب وہ آفا رأیتا، تا ضمیر مخاطب کی اور حاضر کی، اور اس کے مخاطب کون؟ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. فرمایا محبوب اب آپ صرف اس بنیاد پہ فیصلہ نہیں کریں گے کہ یہ سامنے بت پڑا ہے تو صرف یہ مشرک ہے. محبوب ہو سکتا ہے ایسا بھی کبھی ہوگا، آپ مصلی امامت پہ کھڑے ہوں گے، وہ آپ کے پیچھے مسجد نبوی کے اندر آپ کی امامت میں اور آپ کی اقتداء میں وہ نماز بھی پڑھ رہا ہوگا، لیکن آپ اپنے اس چشمے بینا مبارک سے ملاحظہ کر رہے ہوں گے یہ توحید والا سجدہ کر رہا ہے یا منافقہ والا سجدہ کر رہا ہے. اب گویا آقا کا علم مبارک اس قرآن کے اس ایک لفظ آفا رأیتا کے تحت ثابت ہوا. آقا ہمارا ظاہر بھی جانتے ہیں، آقا ہمارا باطن بھی جانتے ہیں، ہمارا باطن بھی جانتے ہیں. اب دھیرے سے ایک آگے سوال آپ سے کروں گا اور جواب آپ دیں گے، میں فیصلہ آپ کو نہیں سناؤں گا. یہ جو قرآن کے الفاظ ہیں آفا رأیتا سورہ جاسیہ کے، کیا یہ اس وقت تک کے لیے تھے یا اب کے لیے بھی؟ جی ہاں، اگر کسی کو نہیں سمجھ تو وہ کہے تب تک، تو اس کا بھی جواب ہم دیں گے، میری ذمہ داری. یہ قیامت تک کے لیے تو ظاہر ہے جب تک دنیا قائم ہے تب تک کے لیے الفاظ ہیں. کیوں؟ اللہ کا کلام.
اور قرآن کب تک کے لیے ہے؟ قیامت تک کے لیے ہے، تا صبح قائم قیامت، تا قائم قیامت قرآن اس وقت تک کے لیے ہے، تب سے ہے اب تک ہے۔ جو حصہ آ گیا وہ قرآن کا قیامت تک کے لیے ہے۔ قرآن کے اس لفظ افرأیتا، اس نے ہمیں یہ بتا دیا کہ آج بھی جب ہم سجدہ کرتے ہیں، آج بھی جب ہم کلمہ توحید و رسالت پڑھتے ہیں، اور آج بھی ہماری توحید کا کیا معیار ہے، آج بھی آقا ہمارے دلوں سے جانتے ہیں کون کس مقام پہ کھڑا ہے۔ اس وقت آپ یہاں بیٹھے ہیں، میں بیٹھا ہوں، آپ جو دل میں لے کے بیٹھے ہیں، جو میں دل میں لے کے بیٹھا ہوں، قرآن کے اس لفظ کے مطابق، قرآن کے اس الفاظ کے مطابق آقا آپ کے اندر کو بھی جانتے ہیں، ہم سب کے اندر کا ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اس لیے کہ رسول اللہ تھے تو ہیں نہیں، معاملہ رسول اللہ ہیں کا معاملہ ہے۔ کلمہ شریف تو یہی ہے نا جی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلمہ پکا کر لیں، سارے معاملات پکے ہو جائیں گے، سادہ سی بات، کلمہ پکا کر لیں۔ اب اس کا ترجمہ صرف میں عربی زبان سے کر رہا ہوں، ایک اگر آپ کسی اس عربی سے بھی اس کا ترجمہ کروائیں جو غیر مسلم ہے، جو غیر مسلم ہے، کئی ایسے ہوں گے جو عربی بولتے ہیں لیکن نان مسلم ہے، ٹھیک ہے جی، آپ اسرائیل میں چلے جائیں، کتنے آپ کو نان مسلم ملیں گے لیکن عربک بہت اچھی جانتے ہیں، ان کی زبان ہے، ان سے آپ کہیں کہ ذرا یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ترجمہ کر دیجئے، لفظی ترجمہ کیجئے، تو وہ لفظی ترجمہ ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ کیا کرے گا؟ لا، نہیں، الہ معبود، الا اللہ مگر اللہ، کوئی معبود نہیں، کوئی لائق عبادت نہیں مگر اللہ، اللہ، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، ٹھیک ہے جی، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ کوئی ایک مجھے دکھا دے دنیا میں کسی جگہ پر ٹرانسلیشن میں، اردو میں، انگریزی میں، سنسکرت میں، ہندی میں، پنجابی میں، انگلش میں، لاطینی میں، جرمن میں، کسی زبان میں یہ چھپا ہو کہ کسی نے یہ لکھا ہو کبھی ترجمہ، ایون نان مسلم نے یہ لکھا ہو کہ محمد اللہ کے رسول تھے، کبھی کسی نے نہیں لکھا، سب نے یہی لکھا محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اور ہیں کون سا ٹینس ہے جی؟ پریزنٹ، حال، بچوں کو پڑھاتے ہیں نا جی، پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس، جس میں کسی کام کا کرنا ہونا موجودہ زمانے میں پایا جائے۔ اب جب بھی کلمہ پڑھیں گے، ابھی ہم نے کلمہ دہرایا بار بار، تو کیا ہوا؟ ہم نے اپنی زبان سے اللہ کے گھر میں اقرار کیا، اے اللہ تیرے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے، محمد اللہ کے رسول ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کلمہ مضبوط کریں، بس لمبی چوڑی آپ دلیلوں سے نکل جائیں۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں آیتیں نہیں یاد رہتی، میں نے کہا نہ یاد رہیں، حوالے نہیں یاد رہتے، بھائی کوئی حوالہ نہ یاد رہے، کلمہ تو یاد رہتا ہے نا سب کو، کلمہ تو سب کو یاد ہے۔ جو بھی ایسا سوال کرے اسے کہ یار تو بھی کلمہ پڑھ، میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں، بس بات ختم ہو جائے گی وہیں پہ۔ کلمہ ہی تو ایک ایسی لائن ہے جو فاصلہ کرتی ہے، فیصلہ کرتی ہے اور تعین کرتی ہے منزل کا، جو کلمے کے اس طرف گیا وہ ادھر گیا، جو کلمے کے اس طرف آ گیا وہ ادھر آ گیا۔ کلمہ ایک لائن فاصل ہے، میتھ میں پڑھتے ہیں نا، یہ لائن فاصل ہے، یہ لکیر فاصل ہے جو فیصلہ کرتی ہے۔ اب قرآن نے کہا افرأیتا، اے محبوب آپ صرف ظاہری طور پہ تو انہیں نہیں دیکھتے، آپ تو ان کے اندر کو بھی دیکھتے ہیں، اس لیے ہم نے تا کا لفظ استعمال کیا اور صرف قیامت تک کے لیے آپ کو مخاطب کیا۔ افرأیتا ضمیر حاضر کی اور واحد کی، مذکر کی، ایک ہی شخص، ایک ہی ذات پاک، ایک ہی ذات پاک، اور وہ کون ہے؟ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے محبوب کیا آپ نے دیکھا من اتخذ، جس نے پکڑ لیا الہہ اپنا معبود
ہوا ہو، اپنی خواہشات کو۔ اس کے بعد کے جو آگے الفاظ ہیں وہ اب ذرا قابل توجہ ہیں۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور علم کے باوجود وہ گمراہ ہو گیا، اللہ نے اسے گمراہ کر دی۔ اب اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ توحید خالص کو دل میں جمانے کے لیے علم کافی نہیں ہے۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، میں نہیں کہہ رہا۔ اور اب پڑھیے گا جا کے وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ علم، لفظ ہے علم کا، اور اس کو اللہ نے گمراہ کر دیا باوجود علم ہونے کے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، باوجود علم ہونے کے۔ اب لکھا مفسرین نے کہ اس علم سے مراد جو بھی علم ہو، چاہے ذات وجود باری تعالیٰ کا علم ہو، چاہے رسالت مآب کی رسالت کی صفات کا علم ہو، چاہے اس کا دنیاوی معاملات کا علم ہو، چاہے نظام کائنات کا علم ہو۔ فرمایا اس نے نظام کائنات کو بھی سمجھا، اس نے توحید کے تقاضوں کو بھی سمجھا، اس نے صفات رسالت کو بھی سمجھا، لیکن اس کے باوجود قرآن میں لکھا ہے نا جی، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ یہ وہ علم ہے جو ایک دنیا کے نظام کا ہے، جو ایک آپ کے سسٹم کا علم ہے، اور یہ ہر ایک نان مسلم کے لیے بہت آسان ہے۔ یہ کائنات کا نظام جو ہے، یہ سارے کا سارا جو چل رہا ہے، یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے، اس کا تو انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ ہر دہریہ بھی مانتا ہے اس بات کو کہ یہ نظام ہے، یہ سسٹم ہے، جو ایک سسٹم کے تحت سب چیز چل رہی ہے۔ اللہ نے اس علم والے کے لیے ایک بات کی، یہ والی آیت مبارکہ میں، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہوتا تو ضرور نظام کائنات درہم برہم ہو جاتا، لیکن نظام کائنات درہم برہم نہیں ہوا۔ نظام کائنات ایک سسٹم کے تحت چل رہا ہے، ایک مخصوص نظام ہے جو چل رہا ہے۔ دنیا کے بادشاہ، معاملات، دنیا کے سسٹم، ساری چیزیں لوگوں کے، عوام کے جیسے بدلتے رہیں، جو حالات آتے رہیں، لیکن جو بھی ہوتا رہے، کبھی سورج لیٹ ہوا، کبھی غروب ہونے میں کبھی اس کی تاخیر ہوئی، کبھی اس نے اپنی ڈائریکشن بدلی، کبھی شمال سے آ گیا ہو، کبھی جنوب سے آ گیا ہو، اور کبھی مغرب سے طلوع ہو گیا ہو۔ ہاں، اس دنیا میں رب تعالیٰ نے نظام کی کنجی جس کے ہاتھ دی ہے، اس نے چاہا تو مغرب سے طلوع کروا لی۔ سمجھ آئی جی؟ وہ ایک بار ہی ہوا، اور اب جب دوسری بار ہوگا تو پھر دنیا نہیں رہے گی، قیامت قائم ہو جائے گی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، اور ایک دفعہ اس ذات نے کیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے کائنات کی چابیاں عطا فرمائی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں اپنے، آپ کا ارشاد مبارک ہے۔ اب جس کے پاس کائنات کی چابی ہو، وہ جدھر چاہے گھما لیں، لیکن وہ صرف انہی کا خاصہ ہے۔ یہ اللہ نے کسی اور رسول کو بھی نہیں دیا، یہ صرف خاصہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ انہوں نے جب چاہا تو پھر ڈوبے ہوئے سورج کو بھی واپس کر دیا۔ فردد علیہ الشمس کے الفاظ ہیں حدیث پاک کے، اللہ لوٹا دینا سورج کو واپس، تیرے منہ سے جو نکلی وہ ہو کے رہی۔ اللہ نے فرمایا تھا نا، تیرے منہ سے جو نکلی وہ ہو کے رہی۔ یہ نظام کائنات تھا۔ دنیا نے پہلی بار اور آخری بار دیکھا کہ اس کے بعد بھی دنیا چلتی رہی کہ مغرب سے سورج نے طلوع کیا۔ اب جب طلوع کرے گا تو پھر دنیا اس کو بعد میں نہیں دیکھ پائے گی، نظام ختم ہو جائے گا۔ اب توحید میں واپس آ جائیے، جو میں بات سمجھانا چاہ رہا تھا۔ یہ پورا نظام کیا ہے؟ وہی وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ۔ اب یہ علم آنے کے باوجود بھی
کہ یہ سسٹم ہے، نظام ہے، کائنات کا نظام ہے، چل رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس نظام کے علم کو سمجھنے کے باوجود بھی اللہ کی توحید خالص کو نہ مان پایا، نہ سمجھ پایا، تو اللہ نے فرمایا اس کے علم نے ہی اسے گمراہ کر دیا۔ وختم علی سمعہ وبصرہ۔ اب کیا ہوا بھئی؟ علم بھی ہے، سماعت بھی ہے، سب کچھ ہے، بصر بھی ہے، کان بھی ہیں، سن بھی رہا ہے، بتانے والا بتا بھی رہا ہے، لیکن کیا ہے؟ اب اس پر مہر لگ چکی ہے۔ وہ جو بات اس کو سننی چاہیے تھی توحید خالص کی، اب وہ اس کے نہ کان سے اندر اتر رہی ہے، نہ اس کی آنکھ سے اتر رہی ہے، نہ اس کی زبان سے اتر رہی ہے۔ اور اس کی آنکھوں پر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے؟ غشاوہ، آنکھ میں بھی پردہ ڈال دیا ہے۔ اب یاد رکھیے، یہ روشنی وہ روشنی نہیں ہے یہ جو ہم آنکھ میں لیے بیٹھے ہیں اور اس سے آپ یہ دنیا دیکھ رہے ہیں۔ اس روشنی کے ساتھ آپ دنیا تو دیکھ سکتے ہیں، یہ روشنی چلی جائے تو دنیا دیکھنے کے لیے آپ کسی علاج معالجہ کے ذریعے اللہ کی توفیق سے یہ روشنی لوٹا بھی سکتے ہیں۔ یہ روشنی کم بھی ہو سکتی ہے، زیادہ بھی ہو سکتی ہے، اسی لیے تو گلاسز کے آئی سائٹ کے نمبر ہوتے ہیں۔ نمبرنگ کا کیا مطلب ہے؟ کم، زیادہ، اوپر نیچے، ایسے ہی ہے نا جی۔ نظام میں سوچنا ہے نا، ہم نے غور کرنا ہے، غور و خوض کرنا ہے۔ لیکن ایک وہ روشنی ہے جو نہ کسی آئینہ ساز سے ملتی ہے، نہ کسی اینک والے سے ملتی ہے، نہ کسی آئی اسپیشلسٹ سے ملتی ہے، وہ تو کائنات کا صرف ایک ہی اسپیشلسٹ ہے جو اسی کے دربار گوہر سے ملتی ہے۔ اور وہ کیا؟ قرآن نے کہا من یہد اللہ فہو المہتد، جسے اللہ ہدایت دے گا وہ ہدایت صرف اسی کو نصیب ہوگی۔ اب وہ ہے اصل روشنی، وگرنہ اگر یہ روشنی ہو، یہ آنکھ کی روشنی اگر یہ روشنی ہو تو پھر سورہ عبس کا کیا کریں؟ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی، ظاہری طور پہ کیا ہیں؟ یہ روشنی نہیں ہے جس سے دیکھ رہے ہیں، لیکن سبحان اللہ ہم سب کی آنکھیں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کی اس نابینائی پہ قربان، جس کی شان میں اللہ نے سورہ عبس کی آیات اتار دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک صحابی، انہیں پتہ چلا آقا کا وصال ہو گیا، آقا ظاہری طور پہ دنیا میں نہیں رہے، اپنے باغ میں تھے، کوئی کام کر رہے تھے، جو ہی خبر ملی اچانک ناگہانی خبر آئی، اپنی آنکھوں پہ ایسے ہاتھ رکھ کے کہا اے اللہ اب مجھے آنکھیں نہیں چاہیے، مجھ سے میری بینائی چھین لو۔ اسی وقت ان کی بینائی چلی گئی۔ بتاؤ اب اس کے لیے کیا کہو گے؟ وہ بینا دل تھے یا نابینا تھے؟ وہی تو اصل بینا تھے، وہی تو اصل بینا تھے، اس کے مقابلے میں ہم تو نابینا ہیں بھائی، اصل تو بینا وہ تھے۔ اب لفظوں پہ یہ وَأَدَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، علم کے باوجود گمراہی میں ہے، سماعتوں پہ پردے ہیں، آنکھوں پہ پردے ہیں، کانوں پہ پردے ہیں، اور وہ اس ہدایت سے محروم ہیں۔ پتہ چلا توحید خالص کے لیے اللہ کی بارگاہ سے توفیق اور اصل نظر کرم کہاں سے؟ جہاں سے توحید خالص ملے گی، جس کا میں ہمیں ظاہر ہے اللہ تو آ کے پلانے سے رہا نا جی، وہ تو نہ نظر آنے والی ذات ہے، وہ تو غیر مری ہے، نظر نہیں آتا، وہ تو بڑے بڑے رسولوں کو نظر نہیں آیا جی۔ ہاں جی، قرآن کہتا ہے، میں کیا کہوں، لن ترانی، قرآن کا اعلان ہے، میں تو صرف ترجمانی کر رہا ہوں جی۔ قرآن ہے لن ترانی، اور لامون عربی گرامر میں یہ لوگ بیٹھے ان کو پتہ ہے کہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے، کہ بالکل یہ امپوسیبل، یہ ہو ہی نہیں سکتا، آپ کبھی دیکھ ہی نہیں سکتے۔ صرف ایک کو اپنا جلوہ دکھایا، اور اس کو اس لیے دکھایا محبوب افرأیت، کیونکہ آپ نے تو گواہیاں دینی ہے نا توحید کس کے دل میں ہے کس کے دل میں نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا قل هو اللہ احد،
محبوب آپ فرمائیں نا اللہ کی توحید کو، آپ فرمائیں۔ اس لیے باقیوں سے میں نے کسی سے نہیں کہا، موسیٰ علیہ السلام بھی شان والے، عیسیٰ علیہ السلام بھی شان والے، جناب جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام بھی شان والے، جناب داؤد علیہ السلام بھی، جناب یعقوب و اسحاق علیہ السلام و جناب یوسف علیہ السلام، سارے انبیاء، بہت سارے انبیاء، اول تا عیسیٰ علیہ السلام، بڑے شان والے، مقام والے، اور میری توحید ہی بتاتے چلے آئے سب کو۔ لیکن آپ کی توحید بتانا اور ہے، ان سے میں نے نہیں کہا کہ تم جا کے یہ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، ان کو تو میں نے آیت دی اور انہوں نے جا کے آگے نقل کر دی اور سنا دی، پڑھ کے تلاوت کر کے بتا دی کہ اللہ کہتا ہے میں ایک ہوں۔ لیکن محبوبہ آپ کی باری یہ نہیں ہوگا کہ آپ کہیں گے هو اللہ احد، ہم کہیں گے قل هو اللہ احد۔ محبوبہ تو فرمائے گا اللہ ایک ہے، اس لیے کہ وہاں یہ تھا، اگر کوئی پوچھ لیتا امتی کھڑا ہو کہ جناب عیسیٰ آپ جس اللہ کی بات کرتے ہیں ایک ہے، آپ نے دیکھا ہے وہ ایک ہے، تو میرا نبی کیا کرتا؟ اس لیے ہم نے یہ چیپٹر ہی بند رکھا۔ لیکن جب تیری باری آئی محبوب، توحید خالص کی باری آئی، آپ نے جو بیان کرنی تھی، ہم نے فرمایا هو اللہ احد نہیں چلے گا، اب قل هو اللہ احد چلے گا۔ جب آپ فرمائیں گے، آپ فرمائیں اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور اگر کوئی کھڑا ہو کے پوچھے گا نا مجمع میں، اے نبی اے رسول آپ بتائیے، آپ جس اللہ کی توحید خالص کی بات کر رہے ہیں، کیا آپ نے اس اللہ کو دیکھا ہے؟ اس توحید خالص کو بیان کرنے والے اے رسول آپ نے دیکھا ہے؟ تو محبوبہ آپ فرما دیجئے گا میں نے اللہ کو وحدہ لا شریک کو دیکھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، محمد اب وہ لفظ ہیں قل هو اللہ احد کے، یہ اس بات کے شاہد ہیں۔ اب قل کو لیجئے اور افرائیتا پہ آ جائیے، اب افرائیتا کو لیجئے، اس کی تا لے لیجئے، یہاں کے لفظ قل قاف لام لے لیجئے، اور تا اور حمزہ اور قاف لام بھی دو الفاظ، افرائیتا کا حمزہ اور تا بھی دو الفاظ، ان چاروں لفظوں کے درمیان آ جائیے اور کڑی ملا دیجئے، آپ کو سمجھ آ جائے گی توحید خالص وہی ہے جو جناب صدیق اکبر کو دربار مصطفیٰ سے ملی تھی۔ توحید خالص وہی ہے جو جناب فاروق اعظم و عثمان و ذوالنورین جناب مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو دربار مصطفیٰ سے ملی تھی، اور وہ چلتی 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 وہ آج ہم تک پہنچی۔ پتہ چلا توحید خالص کی ڈائریکشن خود آقا کائنات میں متعین کر گئے اور طے کر گئے، اور اس آیت میں اس کی وضاحت اللہ نے فرما دی۔ اس لیے آج ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ جہاں انسان اپنی خواہشات کے اوپر کلمہ توحید و رسالت کی تلوار کو چلا دے، وہی توحید خالص ہوا کرتی ہے۔ اور جہاں کہیں خدا نہ خواستہ خواہشات طاقت والی بن جائیں اور یہ تلوار ذرا کمزور پڑ جائے اور اس کا پھل آہستہ ہو جائے، تو سمجھ لیجئے گا ابھی توحید خالص کا جو جام ہے وہ ہمیں نصیب نہیں ہوا۔ جب تک خواہش کٹ نہ جائے تلوار سیف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے، اس وقت تک توحید خالص کا جام نہیں مل سکتا۔ اور اس آیت کو ضرور رکھیے گا ہمیشہ ذہن میں، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے محبوب کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے وہ شخص جو اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی خواہشات کو نہیں، ہمیں اسی کو خدا بنانے کی توفیق دے جس خدا کا ہمیں ہمارے رسول نے ہمیں بتایا ہے۔ ہم اسی خدا کو اپنا اللہ مانیں، ہم اسی خدا کو اپنا الہ مانیں، ہم اسی خدا کی پرستش کریں جہاں بھی ہوں۔ یہ پرستش صرف نماز میں نہیں ہوتی، یا بازار میں ہے وہاں بھی خدا کی عبادت ہوتی ہے، آپ ریڑھی پہ بیٹھ کے سودا بیچ رہے ہیں وہاں بھی خواہشات نہ آئے عبادت کے لیے، وہاں بھی پرستش خواہشات کی نہ ہو، کس کی ہو؟ اللہ کی ہو۔ وہاں بے ایمانی کیا ہے؟ اچھا دکھا کے برا دے دیا، یہ کیا ہوا؟ یہ خواہش کی عبادت ہو گئی۔ اور کہا نہیں کوئی نہ دیکھے میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے۔
خواہش پیچھے چلی گئی اور وہ ذات آگے آ گئی تو سمجھ لیجئے اسے توحید خالص کا جام مل گیا۔ مختصر ایک جملہ، جہاں جہاں خواہشات ٹوٹ جائیں رب کی مرضی کے آگے وہ توحید خالص ہے۔ جہاں خواہش غالب آ جائے اور خدا کی مرضی کو لوگ پیچھے چھوڑ کر توڑ دیں، معاف کیجیے گا، وہ توحید خالص نہیں ہے۔ اللہ ہمیں توحید خالص والا مسلمان بنا دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔